اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے اور لوگ، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لے آئیں؟ نعوذ باللہ، یہ بے وقوف۔ یاد رکھیے بے شک یہی ہیں بے وقوف لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب ملتے ہیں منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں یعنی جب علیحدگی اختیار کرتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے جاتے ہیں ان کو، وہ اپنی سرکشی میں حیران اور سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لی ہے ہدایت کے بدلے میں، ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھکانہ طریقہ پر چلیں گے، نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلیں گے، اور یہ نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ منافقین کی بات چل رہی تھی تو فرمایا منافقین کی مزید خباثتیں۔ منافقین کئی طرح فساد پھیلاتے تھے، کبھی مسلمانوں کے پوشیدہ راز فاش کرتے اور کافروں تک پہنچاتے، کبھی کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے اور مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کرتے، کبھی کافروں کے اعتراضات اور شبہات ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے سامنے نقل کرتے تاکہ وہ مذہب اور دین اسلام سے پھر جائیں۔ علاوہ ازیں نفاق خواہ دین کا ہو یا دنیا کا خود ایک مستقل فساد ہے، تو اور یہ بڑا ہی کوئی فساد نہیں، یہ بڑھ کر کوئی ایسا فساد نہیں۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ تم یہ منافقانہ حرکات جن سے فساد پھیلتا ہے مت کرو، تو جواب میں وہ کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم نے جو مسلمانوں اور کافروں میں دونوں فریقوں سے میل جول کر رکھا ہے، اس سے ہمارا مقصد دونوں فریقوں میں صلح کرانی ہے، فساد پیدا کرنا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئے دین کی وجہ سے یہ جو آپس میں جھگڑا اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے یہ ختم ہو جائے، اور ملک اور ملت میں امن اور امان ہو کر سلسلہ معاش اور تجارت حسب سابق جاری ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے اس قول انما نحن مصلحون پر کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں رد فرماتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی یہ لوگ جو اصلاح کی باتیں کرتے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں حالانکہ یہ فتنہ اور فساد کا سرچشمہ یہی لوگ ہیں، یہ منافقین کفر اور ایمان اور شرک اور توحید کو ایک کرنا چاہتے ہیں، اور جس کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے حق تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یہ فتنہ
پردار پھر اسی فتنہ اور فساد کو اپنی جگہ دوبارہ لانا چاہتے ہیں۔ ایک خباثت تو منافقین کی یہ بیان فرمائی گئی ہے۔ آگے ایک دوسری خباثت کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور وہ ارشاد ہوتا ہے، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لے آئے ہیں اور لوگ، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لے آئے ہیں، یہ بے وقوف، نعوذ باللہ۔ منافقین ایسے گفتگو غریب عوام مسلمانوں کے روبرو کر گزرتے تھے جن سے ان کو کچھ اندیشہ نہ تھا، لیکن اور صاحب ثروت مسلمانوں کے سامنے تو وہی نفاق اور خوشامد اور چاپلوسی کی باتیں کرتے تھے۔ ان منافقین نے لفظ صفحاء سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عنہم پر طنز کیا اور کہا معاذ اللہ کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں جو اپنے دنیا کے نفع اور نقصان کو بھی نہیں سوچتے، اور یہ اس وقت کہ منافقین ہی نہیں بلکہ ہر زمانہ کے گمراہوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ جو ان کو صحیح دین کی راہ بتائے اس کو یہ لوگ بے وقوف اور کم عقل قرار دیتے ہیں، مگر قرآنی ارشاد جیسا کہ منافقین مدینہ کے متعلق صحیح اور اٹل تھا، اسی طرح اب بھی اور آج بھی اٹل ہے، اور وہ یہ ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ یاد رکھیے شک یہی ہے بے وقوف لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہاں بھی حق تعالیٰ نے منافقین کا پرزور تاکید کے ساتھ رد فرمایا کہ اصل میں بے وقوف اور کم عقل تو وہ خود ہیں، لیکن جو دین الہی اور دین حق کو سچی طرح قبول کرنے والوں پر کم عقلی کا الزام لگا رہے ہیں، اور پھر ان منافقین کی جہالت اور نادانی کا یہ عالم ہے کہ اپنی اس کھلی ہوئی حماقت کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ آیات واضح ثبوت ہے کہ اس بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایمان اس قدر کامل اور نفاق سے بالکل پاک اور خدا کے نزدیک ایسا مقبول اور پسندیدہ ہے کہ اسے منافقین کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا گیا، تو اس مومن اور مخلص جماعت کو بے وقوف کہنے والوں کو پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف قرار دیا گیا ہے۔ آگے ان منافقین کی تیسری خباثت اور زیر فرمائی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب منافقین ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ منافقین اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، یعنی علیحدگی کے اندر، خلوت کے اندر جب یہ جاتے ہیں تو کہتے کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں سے تو استہزاء کرتے ہیں۔ تو یہاں شیاطین سے مراد سردار اور رؤساء یہود اور منافقین اور کفر اور شرک کے لیڈر ہیں۔ شیطان کا لفظ عربی زبان میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ہر سرکش، بھڑکانے اور گمراہ کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ انسان، جنات، حیوانات سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آگے منافقین کی اس احمقانہ بات کا جواب دیا جاتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یعنی یہ منافقین بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم دو رخی مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی کہ استہزاء کرتے ہیں اور ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود بے وقوف بن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے کر خود ہی انہی کے ساتھ استہزاء کا سامان کر دیا ہے کہ جب اپنی شرارت اور کفر میں خوب کامل ہو جائیں اور جرم سنگین ہو جائے اس وقت پھر دفعتاً پکڑ لیے جائیں گے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ان منافقین کے استہزاء کے مقابلے میں بھی تھا، اس لیے اس کو بھی استہزاء کہہ دیا گیا ہے۔ آخر میں ان منافقین کے بارے میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، یعنی ان منافقین کو تجارت کا سلیقہ بھی نہ ہوا کہ ہدایت جیسی اہم چیز، ہدایت جیسی اچھی چیز چھوڑ دی اور گمراہی جیسی بری چیز اور خراب چیز خرید لی۔ منافقین اکثر چونکہ کاروباری اور تجارتی لوگ تھے، اس لیے ان کو تجارت کی تمثیل سے سمجھایا گیا کہ ان لوگوں کی تجارت اور سودا گری کا بھی سلیقہ نہ آیا۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما دے، تاکہ ہم حق اور باطل اور نیک اور بد میں تمیز کر سکیں اور حق کو اختیار کر لیں اور باطل سے گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ہم کو آخرت کی تجارت اور کمائی کی توفیق عطا فرما، اور دین کو دنیا کے کمانے سے کامل طور پر بچا۔ آج بھی منافقین ہمارے ملک میں یا عالم اسلام میں گھسے ہوئے ہیں، ان کی چال بازیوں سے مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماوے اور امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوں۔